السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین و ناظرین، ہم استقبال کرتے ہیں آج کی اس محفل میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم ہر ویڈیو کے اندر آپ کو یہی دعوت دیتے آئے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ساری دنیا تک پہنچانے کا اس ذرائع ابلاغ کے ساتھ ہمارا مقصد ہے، اور ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس قرآن کے پیغام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں پتہ ہو تو اس کو پہنچا دو دوسروں تک۔ تو میرے بھائی، اسی تناظر میں، اسی فکر کے ساتھ ہم یہ تفسیر قرآن کی جو مسلسل تعلیم کا آغاز کیے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں، اس میں حصہ لیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ قرآن کی تعلیم اور یہ قرآن کا درس پہنچانے کی کوشش آپ بھی کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر کو آپ ضرور سبسکرائب کر کے ہماری بات اگر پسند ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کچھ اشکال ہوں کسی بھی درس کے اندر، کسی بھی معاملے میں، تو ضرور بضرور کامنٹ میں ہمیں بولیں تاکہ ہمیں اگلی ویڈیو بناتے وقت اگلے درس کے اندر اس کا خیال رکھ سکیں۔ تو آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے درس کے اندر 163 آیت سورہ بقرہ کی ختم کر کے ہم نے اپنے درس کو ختم کیا تھا 163 آیت تک۔ آج ہم انشاءاللہ 164 آیات سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخرات بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے مفید اشیاء لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ کے آسمانوں سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو ارض و سما کے درمیان تابع فرمان ہیں، اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان یہ جو فرق بنایا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، پہلے رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، اسی طرح سمندروں میں، ندیوں میں، نہروں میں یہ جو کشتیاں چلتی ہیں پانی پر، اس کے چلنے میں، اور یہ کشتیاں لوگوں کو مفید چیزیں ایک سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ، یہ جو کشتیاں سفر کر کے پہنچاتی ہیں، بھائی انڈیا کا مال امریکہ کو، امریکہ کا مال انڈیا کو، ہاں، اسی طرح مفید فائدے کی چیزیں، ایک دوسرے کے فائدے کی چیزیں آتی اور جاتی ہیں نا، ٹریڈز جس کو بولتے ہیں، ٹریڈز بولتے ہیں، سپلائی چین بولتے ہیں، جو بھی اس کو بولتے ہیں، بہرحال۔ اور آسمانوں سے بارش نازل کرنے میں، آسمانوں سے بارش نازل کرنے میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پانی جو یہ ندیوں میں، نہروں میں، سمندروں میں بھاپ بن کر کے اڑتا ہے، اور اڑ کر کے پھر بادل، اس کو بادل بننے کے بعد بادل جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پانی برساتا ہے، اس میں، اور اس بارش سے زندہ زمین، مردہ زمین کو زندہ، یعنی کہ بنجر زمین، پھر اس کے بعد بارش جب ہوتی ہے پھر اس میں سے گھاس اگتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے اور زندہ کر دے، اور اس طرح ہر جاندار مخلوق کو پھیلا دینے میں، بہت ساری مخلوق جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اینیملز ہیں، جانور ہیں، وحشی ہے، درندے ہیں، بہرحال جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ کی تمام مخلوق کو جو ہے پھیلا دینے میں
نیز ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو ارض و سما کے درمیان تابع ہے. ہواؤں میں ہوا چلتی ہے کبھی نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، ہاں، اس کے چلنے میں، اور اسی طرح بادل کے جو ہے گردش کرنے میں، جہاں مطلب بادل ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، مختلف جگہ پھیرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں پر پانی برساتا ہے. اور ان بادلوں میں جو سما، اہل عقل کے لیے بے شمار نشانی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے. جاہلوں کے لیے تو کیا ہے بھائی، جاہل تو جانوروں کی سرگاہ زندگی گزار رہے ہیں، مگر اہل عقل کے لیے نشانی ہے. فرما رہا ہے یاقلون لآیات لقوم یاقلون، جو قوم عقل رکھتی ہے نا ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. دیکھیے اللہ حفاظت کرے، غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور اہل علم اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. کاش ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب دے کر سوجھے گی کہ قوت تمام اللہ کی ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے باوجود بے شمار لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق و مالک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسان کو، خاص کر کے مسلمان کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شرک کر کے اس کا شریک ٹھہراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنے کا حق ہے وہ محبت دوسروں سے کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پیغمبر ہو، اولیاء ہو، ابدال ہو، قطب ہو، کوئی بھی ہو. اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے جیسی محبت رکھنی چاہیے ویسا نہیں رکھتا ہے، اور وہ شرک کرتا ہے. یہاں پر وہاں پر ٹھوکریں مار مار کر، کبھی یہ آستانے پہ، کبھی وہ آستانے پہ، کبھی یہ پیر کے پاس، کبھی وہ پیر کے پاس، یہ گھومتا رہتا ہے. مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملتی. شیطان نے اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اللہ سے جیسی محبت، جیسی آس لگا کر اس کو پکارنا چاہیے ویسی آس لگا کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، مردوں کو پکارتا ہے. یہ آج کا مسلمان یہ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل والوں کو سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وَإِذَا ذُكِرَ الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جنہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے ان کے دل تنگ دم گھٹتا محسوس ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے. اللہ سے محبت کا کوئی ان کے پاس سلسلہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کو جب یہ کچھ نہیں تھا اس کو انسان بنایا، اس کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان اشرف بنا کر کے پیدا کر کے اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دیا. آنکھ دی، ناک دی، منہ دیا، کان دیے، سب کچھ نعمتیں اللہ عطا کی، ہاتھ دیے، پیر دیے، بیوی دیے، بچے دیے، سب کچھ دیے. پھر بھی اس کا شکر نہیں ادا کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کو نہیں پکارتا ہے بلکہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور جب اس کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا، اللہ الصمد المدد، تو کہتا ہے المدد فلاں، المدد فلاں، فلاں کو پکارتا ہے. اس کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے. شیطان نے اس میں اس کو پکارنے کو بڑا مزہ رکھا ہے. اور جو خالص اللہ تعالیٰ کو توحید پرست پکارتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے اتنے بڑے پیر کو جو ہے ہم پکار رہے ہیں تو اس کو غلط کہہ رہا ہے. میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنے کا ہے ویسی محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں. اور اذا ہم یستبشرون الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون واذکر الذین، کہ جو ایمان نہیں رکھتے نا آخرت پر. آخرت جب ہوتی ہے، جب ہونے دو بھائی، ہم کو کیا ہے، جب کا حساب جب دیکھ لیں گے. اس کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے، اس کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے.
یہ جو باتیں ہیں نا میرے بھائی، یہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ننگے ہوں گے. دامن کسے کہتے ہیں؟ جب سارے ننگے ہوں گے سب سے پہلے جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے. جا کر حدیثوں میں اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ بدبخت انسان جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو اسی میں شیطان نے بھٹکا رکھا ہے. تو میرے بھائیوں جو ایسا کرتے ہو اس قرآن کی آیت کو دیکھو اور اللہ سے محبت کرو، اللہ سے آس لگاؤ، اللہ کو آس لگا کر پکارو، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللہ فرماتا ہے جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیرووں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو اتباع کرتے رہے وہ بولیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے جیسے ہم سے بیزار ہوئے. اللہ ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ مرخع حسرت بن جائیں گے اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے. یہاں دیکھیے کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ جو آج پکار رہے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، فلاں پیر کو، فلاں امکاف کو، فلاں سب کو پکار رہے ہو نا، فلاں ہمارے بہت بڑے ہیں، فلاں شاہ ہیں، فلاں وہ ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ جن نیک اور صالح لوگوں کو پکار کر کے دنیا میں ان سے مدد طلب کرتے تھے، ان سے جو ہے وسیلہ بنا کے ان کو پوچھتے تھے، تو وہ کل قیامت کے دن ان سے جو ان کی پیروی کرتے تھے بیدار ہو جائیں گے اور دھتکاریں گے چلو اب ہٹ جاؤ، نکلو ایسے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور جب ان سے دھتکارے جائیں گے، ان پیروں، ان ولیوں، ان فقیروں سے جو نیک لوگ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی پرستش کرنے میں لوگ ان کے کھبے و دستار بن کر کے ان کے بڑے بڑے کھبوں میں ان کی عبادتیں کرنے لگ گئے، ان کو وسیلہ بنا کے ان کو پوجنے لگ گئے، تو وہ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ جاؤ نکلو یہاں سے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید کی آیاتوں کے اندر بتا رہا ہے کہ وہ تمہاری باتوں کے منکر ہو جائیں گے اور تمہیں دھتکاریں گے. تو جب تم لوگ کہو گے جو یہ عبادتیں کرتے ہو نا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے پکارتے ہو، ان کو وسیلہ بنا کر کے پوچھتے ہو، تو تم جب کہو گے یعنی کہ ایسے لوگ کہیں گے جو عبادت کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ایک موقع دے، ہم ایک موقع دے، ان کو پھر بتلائیں گے. یہ جو پیر ہم کو دھتکار رہے ہیں نا، یہ جو لوگ یہ بڑے بڑے ولیاں دھتکار رہے ہیں نا، ہم کو بول رہے ہیں نا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ایک موقع دے، ہم کو ایک موقع دے بس، کاش ہمیں پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں گے جیسے ہم سے یہ بیدار ہو رہے ہیں. تب ہم بتائیں گے ان کو. آج جو بڑے بڑے عالم بن کر کے بیٹھے ہیں نا ان کو بتائیں گے جب ان کو دھتکارا جائے گا تو ہم بتائیں گے تمہاری کیسی پیروی کرتے ہیں، ہم بتائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہنم سے کبھی تم نہیں نکل سکو گے اور تم حسرت میں رہو گے جہنم کے اندر، ہمیشہ سڑو گے اس میں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلال طیب ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیطان ہے نا یہ تمہیں بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہے بتائے گا، بڑی جو ہے حسرتیں، بڑی جو ہے خواہشات تمہارے دلوں میں ڈالے گا اور بڑے تم پارسا بنو گے. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے وسوسوں میں آنے کا نہیں بھائی، چھوڑ دینے کا ہے شیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی وسوسہ آئے شیطان کا تو اعوذ باللہ پڑھنا، من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہکال دینا، اس کو دھکیل دینا دور. اور وہ تم کو شیطان جو ہے نا اس کے زوم میں پھنس جاؤ گے تو برائی
بے حیائی گندی چیزوں کی طرف تم کو بلائے گا اور تم کو بڑا مزہ آئے گا اس میں. تو لہذا برائی کی طرف بلانے والے اس مردود شیطان کو دھتکارو, اور تم کو ایسی ایسی باتوں کا یہ حکم دے گا شیطان. جب تم اس کی جال میں پھنس جاؤ گے نا تو تم کو ایسی ایسی باتیں کا جو ہے نا تمہارے وسوسوں میں ڈالے گا, جو باتیں جو ہے ہی نہیں, بالکل غلط ہے, اور تم کو بھی اس بات کا علم نہیں رہتا کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ خبر پرستی کر رہے ہو کہ یہ اسلام دین کا جو ہے عمل کر رہے ہو, تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا دے رہا ہے کہ تم کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے دل میں تم کیسی کیسی اللہ کے دل میں ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. خدا نخواستہ تم جو کرتے ہو نا تو وہ اگرچہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو تم اس کے ذمہ لگا رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو حکم دیتا ہے, ایسی کہہ کر کے بھٹکاتے ہیں نا لوگ. تو اس بارے میں ذکر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْإِخُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا, اگرچہ ان کے آبا ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر ہوں. اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز جانوروں کو پکارتا ہے جو اس کے پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سن نہیں سکتے. اسی طرح یہ بھی بہرے, گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے. اے ایمان والوں, اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہی کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کہتا ہے اس قرآن کی اتباع کرو جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا. تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں یہ لوگ, ہم لوگ مثال کے طور پہ سب لوگ, ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ اور دادے کرتے آئے, اگرچہ وہ گمراہی کرے تھے. اگرچہ وہ گمراہ تھے تو کوئی بات نہیں, ہم تو وہی کریں گے جو اپنے ابا کو دیکھے, اپنے دادا کو دیکھے, اپنے پردادے کو دیکھے, جو وہ کرتا تھا. اگرچہ وہ کسی غیر اللہ کی مزاروں کی طواف کرتا تو ہم بھی کریں گے کیونکہ ہمارا باپ کر چکا. حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے نا. اگرچہ وہ کسی پیر فقیر کے در پہ جا کر سجدے کرتا تو ہم بھی کریں گے. یہی تو ہے نا اس کی, یہی تو بات ہے. تو میرے بھائیوں, جو اپنے آبا و اجداد کی روش کو اختیار کرو گے اور اس قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اس کی پیروی اور اتباع نہ کرو گے تو وہاں انتظار کر رہی ہے, مر کے تو دیکھو. اس کے بعد جہنم تمہیں کیسے بلاتی ہے. پھر اس کے بعد کاش مجھے وقت دو, میں پھر دوبارہ اچھے کام کروں گا, تو وقت نہیں ملے گا. ایک ہی جنم کے اندر رہو گے, یہی جنم آخری جنم ہے, اس کے بعد کوئی جنم نہیں, اس کے بعد جہنم ہی جہنم ہے. یہ ہے میرے بھائی. تو کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارتا ہے, اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سن نہیں سکتے. اسی طرح یہ بھی بہرے, گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتا. اب مثال کے طور پہ تم کسی جانور کو پکارو, جانور کو پکارو, کیا وہ تمہاری بولی سن سکتا ہے؟ کسی شیر کو پکارو, کسی گیدڑ کو پکارو, تمہاری سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. مثال دے رہا ہوں میں. اور ایسی چیزوں کو پکارتے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ملتا, اور وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے. اللہ پکار رہا ہے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا, وہ گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں, اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. حلال تمام ایسی چیزیں, اشیاء ہیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا یا جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام کر لے. جیسے چوری کی مرغی وغیرہ اور طیب اشیاء وہ ہیں جو گندی, سڑی, باسی, متعفن نہ ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں, اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو کہ رسولوں کو دیا. اللہ نے فرمایا, اے رسولوں پاکیزہ اشیاء کھاؤ. تو میرے بھائی, چوری کا مال مت کھاؤ, کسی کو دغا بازی دے کر کمایا ہوا مال نہ کھاؤ,
منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں۔ اسی طرح حلال اور طیب جو محنت سے، جو خون پسینے کی کمائی سے، جو اپنی جو ہے محنت سے کمائی ہوئی روٹی کھاؤ، حلال اور پاک تھوڑی کیوں نہ ہو، مگر حرام چیزیں مت کھاؤ۔ کسی کی مرغی بھی ہو، اٹھا لی، ذبح کر لی اور کھا لی، ذبح کی ہوئی ہے مگر پھر بھی تم کو حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے چوری کی ہے۔ یہ وضاحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسولوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول پاک اور جو ہے پاک چیزیں کھاتے تھے، پاک اشیاء کھاتے تھے، اور اے مسلمانوں تم بھی پاک کھاؤ، جس طرح رسول پاک کھائے ہیں، جس طرح ابدال، جس طرح بڑے جو ہیں پیغمبر پاک چیزوں سے جو ہے اپنا پیٹ بھرا ہے، تم بھی پاک چیزوں سے پیٹ بھرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات وضاحت ہونی چاہیے، جب کسی دشمن کو انسان پہچان لے تو اس سے بچنا سہل ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے خود ساختہ عقائد و رسم و رواج کے بارے میں یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ دیکھیے میں نے کہا ہے نا کہ تمہارے باپ دادا جو کرتے آئے وہ دین نہیں ہے، جو دین ہے وہی دین ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ کا کلام، رسول اللہ کا فرمان، بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جو ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ چاہے تمہارے آبا و اجداد جو بھی کریں دین سمجھ کر کے، وہ دین نہیں ہوا میرے بھائی۔ دین تو وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ شیطان تمہیں ورغلاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے کیا غلط کیا ہوگا۔ آج بھی ہم کسی ایسے بھائی کو جب دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، رسول اللہ کے دین کی طرف، تو کہتا ہے کہ ہمارے ابا کیا غلط کرتے تھے؟ کیا ہمارے ابا غلط کرتے تھے؟ کیا ان کے ابا غلط کرتے تھے؟ کیا ہمارے دادا غلط کرتے تھے؟ کیا بھائی تم بڑے آئے ہم کو بولنے والے ہیں؟ آج بھی جواب ملتا ہے نا جب کوئی دین کی بات پہنچاتا ہے دوسروں کو اور کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ نہیں بھائی ہم نہیں سنتے تمہاری بات، بہت بھی تم بول رہے ہوں گے، ہمارے ابا جو کرے ہم وہ کرتے۔ تو یہی وضاحت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جس پہ چلے وہ دین نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جو صحابہ و اہل بیت نے عمل کیا وہی دین ہے۔ اور اندھی تقلید جو ہے ہمیشہ گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔ یہ جانور تو کر سکتے ہیں، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جو اندھا جو ہے نا، بغیر دلیل کے بات مان لینا، ابا کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، یہ جانور ہی کر سکتا ہے اور انسان نہیں کرتا ہے۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمتوں سے نواز کر اختیار عمل بھی دیا ہے، عطا کیا ہے، وہ کرے گا تو صرف گمراہی کی راہ چلے گا۔ خاص طور پر تقلید آبا ہمیشہ ہی سے گمراہی کا بہت بڑا سبب رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غلطی پشت در پشت اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو کرتے آئے وہ دین نہیں ہے، بلکہ جو محمد رسول اللہ لائے وہ دین ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے بلا شبہ تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو، پھر جو مجبور ہو حالانکہ نہ قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ دیکھیے یہاں پر شروع ہو رہا ہے، حرام کی وضاحت شروع ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انما، ہم نے حرام کیا۔ کیا حرام کیا؟ اے اللہ کیا حرام کیا؟ والدم، اور خون کو حرام کیا، خون کو، مردار کو، ومیتۃ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہم نے تم پر جو مرا ہوا جانور ہے، جو مر چکا ہے، مرا ہوا جانور سے مراد کیسے بھی مرا ہو، جس کو ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو وہ مردار، چاہے وہ کہیں سے گر کے مرا، چاہے بیماری سے مرا، چاہے کیسی بھی طرح سے ذبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ ہو گیا مردار۔ اور خون، جو ذبح کرنے کے بعد خون ہوتا ہے یا ایسے ہی خون نکلتا ہے تو وہ خون بھی جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اس کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انما ہم نے تم پر حرام کیا مردار، ایک کیٹیگری مردار کی کیٹیگری، دنیا کے تمام مردار،
پھر خون کی کیٹیگری، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ خون، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں سور حرام ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہر وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو، پھر جو مجبور ہو جائے، یعنی کہ یہ کیٹیگری بنا رہا ہے پہلے اللہ تعالیٰ، پہلے مردار، پھر خون، پھر سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز، ہر وہ کھانے کی چیز جو غیر اللہ کے نام سے ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ کوئی ذبیحہ ہو، یا کوئی آٹا ہو، کوئی روٹی ہو، کوئی نان ہو، کوئی نفقہ، کچھ بھی ہو، ہر وہ تمام چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر ذبح ہو جائے یا رکھ دیا جائے، پکارا جائے اس کو وضاحت کے ساتھ۔ اب کوئی بھی مردار حرام ہے ماں سوائے مچھلی اور ٹڈی، جس کے حدیث میں صراحت ہے کہ گوشت خور درندہ اور ایسا پرندہ جو پنجوں سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے، اس کے علاوہ گدھا اور کتا وغیرہ بھی حرام ہے۔ جانوروں میں سور انتہائی گندا جانور ہے، صاف ستھری جگہ کو چھوڑ کر گندی جگہ کو ترجیح دیتا ہے، فطری طور پر سست ہے، صرف کھاتا اور سوتا۔ خون جو رگوں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، تاہم جو گوشت کے ساتھ رہ جائے اس میں کچھ حرج نہیں۔ حدیث میں کلیجی اور تلی کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ وہ بھی منجمد خون ہے، یعنی کہ جمے ہوئے خون کی طرح لگتا ہے، اس کی اجازت ہے حدیث کے اندر۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر ایک کچلی والا درندہ اور ہر چیز پھاڑ کرنے والا پرندہ کھانے سے منع فرمایا ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اور جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی جائے، جیسے امام جعفر صادق کے کنڈے، بھائی رجب کے کنڈے آ گئے، اب یہ کس کی طرف منسوب ہو گئے؟ امام جعفر کی طرف، یا پیر کے نام کا بکرا وغیرہ، اور اگر ایسے جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا جائے تو بھی حرام ہے۔ یہ گنجائش میں ہے کہ وہ پہلے مردار کہیں مل جائے تو دیکھ لے، پھر اس کے بعد اگرچہ خون سے زندہ رہ سکتا ہے تو وہ خون کے استعمال کرے، اگرچہ وہ بھی نہیں مل رہا تو سور کے گوشت کو بھی تناول کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ اور اس کے بعد اگرچہ یہ بھی نہیں مل رہا تو جب جا کر کے غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھا سکتا ہے، اور اتنا ہی جو اپنی جان بچا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حالانکہ مشہور ہو کر بھی جو مجبور ہو، حالانکہ یعنی کہ مجبور ہو حالانکہ نہ قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے، یعنی کہ اتنا ہی کھائے جتنا اس کو جو ہے کھا کے جان بچائی جا سکتی ہے، اتنا ہی کھائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں وضاحت کر رہا ہے کہ اب جو جان بوجھ کر ان باتوں کو چھپاتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ مردار خون، سور کا گوشت اور وہ غیر اللہ کی چیز۔ اب ان سے کوئی پوچھے آج کے پیر فقیر حضرات سے، بڑے بڑے جو بے دستار رکھ کر کے گھومنے والے بڑے بڑے مولویوں سے کہ یہ غیر اللہ والی چیزیں کیا ہے رے بھائی، تو کیا کہیں گے؟ ارے وہ تو وہ بتوں کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ مکے کے اندر نہ بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اب یہاں پر کہاں سے آتی؟ یہ جو تم پیروں فقیروں باباؤں کے نام پر پہ جو یہ چڑھاوے بنا کر کے سملیرٹیز کر رہے ہو، اس کے بارے میں کیوں چھپا رہے ہو؟ ان کو کیوں وضاحت نہیں کر رہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے نا، جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں۔ جو یہ چھپا رہے ہیں نا بابا گیری کے اندر، اور تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے جو ہے کیا کہتے ہیں
اپنے فائدے کے واسطے، اپنی کمائی کے واسطے پیٹ میں جہنم میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو دکھ دینے والا عذاب آپ پہنچے گا۔ یہ شدید ترین سزا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ فقہا کے مطابق یہ کبیرہ گناہوں کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، بلا شبہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ اپنی ضد میں دور تک جا پہنچے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، تم اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت، فرشتوں پر، کتابوں پر، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں، ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وبالیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے درسوں میں یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیے کہ مشرق اور مغرب کا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اپنا رخ مشرق پر کرے یا مغرب پر کرے، بلکہ یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے والوں کے لیے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کر لیں تو عہدوں کو پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں، ایسے ہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا۔ یہود و نصارہ نے جب تحویل قبلہ کے موضوع کو مستقل بحث و نزاع کا ذریعہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرق و مغرب کی طرف ہی رخ کر لینا ہی تو ساری کی ساری نیکی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سابق میں درسوں میں بیان کیا ہے کہ نا کہ بھائی قبلے کی تحویل کے بعد جب جو ہے یہ وضاحت یہ الزامات آئے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جب چاہے جب رخ پھیر لیتا، ایسی بہت ساری جو ہے الزامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر یہ یہود کی جو ہے ٹیم لگائی، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ کدھر بھی رخ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے محبت کے باوجود مال صدقہ و خیرات کرے۔ مال کو اگر اللہ کی راہ میں اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہ کیا جائے تو انسان کو مال ہی اپنا رب بنا لیتا ہے، مال کو ہی اپنا رب بنا لیتا ہے اور اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے مال کو اپنا رب نہ بناؤ، بلکہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور اپنے رشتہ داروں اور غلامی سے نجات کرنے والوں پر خرچ کرو تمہارا محبوب مال جو تمہیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ اب رب بنانے والے ہو تم رب مال کو، میرے پاس اتنے لاکھ ہیں، اتنے کروڑ ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس دنیا کی یہ مال و متاع ہے۔ یہی تو ایمان ہے کہ تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو
یہ نیکی ہے وضاحت کے ساتھ. اور یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بڑے جو ہے الزامی باتیں کر رہے ہو نا کہ تم قبلہ تحویل کر دیا ہے. تو صرف قبلہ تحویل کرنا ہی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ بھی ہے چلو خرچ کرو. یہ یہود کب خرچ کرنے والے تھے؟ اور آج کے دور کا مسلمان بھی کہاں خرچ کر رہا ہے؟ دنیا کے اندر سب کے لیے تو بڑا اچھا بن کے پھرے گا گھر کے باہر، مگر اپنے رشتہ داروں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز مال ہے نا، سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. رشتہ داروں میں مرد اگرچہ کمانے والا ہے تو بیوی ہے، بچے ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے ان کا حق ہے میرے بھائی تمہارے مال میں، ان کو سب سے پہلے خرچہ دینا ہے. جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا کرو. ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں آج کے زمانے کے لوگ اور باہر خرچ کرتے ہیں. لو اب یہ محفل سما لگایا ہوا ہے، اب اس میں مال پھینک رہے ہیں، ایسا اڑا رہے ہیں. کئی ویڈیو دیکھے ہم نے. اور یہی مال اپنا رشتہ دار بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، دے گا نہیں، بلکہ یہ مجلسوں میں جا کر کے، یہ کلبوں میں جا کر کے، یہ غلط جگہ جا کر کے مال خرچ کرے گا. وہ مال اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے گا. یہ آج کا مسلمان ہے، اس لیے جوتے کھاتے ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ نے ان سے رحمت کی نظر کیوں اٹھا لی ہے؟ ان سے رحمت کو کیوں بازو کر لیا ہے؟ اور ایسے ظالموں کو کیوں مسلط کر دیا ہے؟ یہی حرکات کی وجہ سے. تم سدھر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوبارہ تم سے نازل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلامی سے نجات کرنے والوں، یعنی کہ دیکھو رشتہ داروں، یتیموں، جو یتیم ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. مسکین ہیں جن کے پاس جو مانگ نہیں سکتے، کھل کے بول نہیں سکتے، ان کو تمہارا فرض ہے ڈھونڈ کے ان کے گھر کا خرچ چلاؤ. ہاں، ان کو دو پیسے. اور مسافر لوگ جو بھٹکے ہوئے آ جاتے ہیں کہیں سے بھی، ان کو بھی خرچ کرو. راہ بھول جاتے ہیں کہ جانا کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے خرچ کرو. اور غلامی سے نجات کرنے، یعنی کہ پہلے زمانوں میں غلاموں کا سسٹم تھا، آج نہیں ہے فی الحال، مگر علماء کہتے ہیں کہ علماء اس میں وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے جا ایسے مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں یا بے گناہ ہیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، اگرچہ تمہارا مال خرچ کرنے سے، جیسے کہ بہت سارے بیرون ملک کے اندر بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے رہتے ہیں، تو ان کو پکڑ کر ڈال دیتے ہیں، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو آزاد کرا کے اپنے گھروں وغیرہ کو بھیج دیتے ہیں. تو علماء اکرام نے اس میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ غلام تو اس دور میں ملے گا نہیں نا، تو اس لحاظ سے وہ ساری باتیں اس طرح بیان کرتے ہیں. تو اور مسلمان وہ ہے، نیکی وہ ہے جو عہد کرنے کے بعد عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جب ان پر جنگ یا مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کوئی بھی اگرچہ مسلمان کا یہی کام ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرے گا اس کو، یہ مسلمان ہے. تو اور مسافر اگر سفر میں تنگ دست ہو جائیں، چاہے اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہوں، انہیں بھی دیا جائے. یعنی کہ کہیں سے مسافر کرتا ہوا، سفر کرتا ہوا آیا اور وہ اپنا پرس کھو دیا، اپنا جو ہے مال کھو دیا، تو اس کی مدد کرنا چاہیے جو حقیقی ہے. ایسا نہیں آج کا جو بزنس بنا لیے ہیں یہ لوگوں کا نہیں بھائی. ہاں، آتے ہیں کہ دھندا بناتے ہیں، کبھی یہ روڈ پر کریں گے، آج کا دن مکمل ہو جانے کے بعد کلیکشن آیا تو یہ روڈ کو بھول جائیں گے اور دوسری روڈ پہ کریں گے. کیا؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اس میں کیا ہوتا ہے، جو اصل جو طلبگار ہیں، اصل جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور سارے ہی لوگ جو ہے غلطوں میں شمار ہو جاتے ہیں. دھوکے باز لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی وہ جو ہے ان کو بھی مدد نہیں کرتے لوگ، یا ان کا حق ویسے جھوٹے لوگ مار لیتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ وضاحت سے خرچ کرنے کی بات کہی ہے. اور بدحالی، اگرچہ مثال کے طور پہ کاروبار خراب ہو گیا، اس کو بدحالی بولتے ہیں، تو اس میں صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے. اور مصیبت کوئی پہنچے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس میں صبر کرے. اور جنگ کے دوران صبر کریں. اب جیسے کہ جنگ کے حالات ہیں، کرفیو ہے اور کچھ بھی نہیں چل رہا، تو ایسے ٹائم پہ کھانے کو نہیں مل رہا، تو اس وقت صبر کریں، جتنا ہے اسی میں سے خرچ کریں. جیسے کہ بیچ میں کرونا آیا تھا، تو کرونا میں جو ہے کاروبار ٹھپ تھے، کچھ بھی باہر نکلنا ہی دو محال تھا، لوگوں کے پاس کھانے نہیں تھا، تو اس میں جتنا ہے اتنے میں اپنا گزارا بسر کر لیں. تو یہ ہدایات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. آج ہم نے اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم نے 177 آیت تک ہم نے شروع کیا تھا. آج کا درس 164 آیت سے 177 آیت تک ہم نے آج کا درس
مکمل کر لیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور انسپریشن ملا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری باتیں قرآن مجید میں جو ہے نازل فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں ہر زبانوں میں آج میسر ہے قرآن مجید. تو میرے بھائی میں یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسے کوئی کام کریں. یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں یوٹیوب پوری دنیا میں ہے. انسان جہاں موجود ہے وہاں تک اس کی رسائی ہے. اور ہمارا اردو داں طبقہ جو ہے بہت ہی کم تعداد میں دین کا کام کرتا ہے. حالانکہ اردو داں طبقے کی جو تعداد ہے نا بہت بڑی ہے. عرب تو کر رہے ہوں گے اور انگریز کر رہے ہوں گے جو بھی وہ زبان میں ہے، مگر اردو داں طبقہ تفسیر قرآن اور قرآن کی دعوت میں بہت کم تعداد میں ہے. اس لیے میں آپ کو بھی جو ہے اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں، قرآن کی تفسیر کو اپنے جہاں تک ہو سکے جیسے بھی ذرائع ابلاغ ہے. کیونکہ قیامت کے دن تمہارے علم کا بھی سوال ہوگا. تم اگرچہ کسی چیز کا علم رکھتے تھے تو تمہارے اوپر فرض تھا کہ وہ تم دوسروں تک پہنچاؤ. تو اسی بات کو کہتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں ہمت افزائی ہو. ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں تاکہ ہم اور زیادہ محنت کے ساتھ یہ پروگرام چلائیں اور قرآن تکمیل کریں. اور قرآن کے بعد دیگر جو کتب ہیں، حدیث وغیرہ، ہمارا ارادہ اس میں بھی ہے. تو ہم آج سورہ بقرہ کی 177 آیت تک درس کمپلیٹ کر دیے ہیں. بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور یہ حقیقت کہی گئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں، اگرچہ بات اچھی لگے تو لائک کریں. مجھے اگلے درس تک اجازت دیں. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.